کرنا بینکم الموت، اور ہم نے موت کو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، تمہارا مقدر بنا دیا ہے۔ وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اور دیکھو یہ جو موت ہم نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، اس کو کوئی بدلوا نہیں سکتا، اس کو نہ کوئی بدلوا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی تغییر کروا سکتا ہے، نہ ٹال سکتا ہے۔ یہ میں نے تمہاری تقدیر میں موت لکھ دی ہے، اور ہم اس بات پر بھی مغلوب نہیں ہیں، یعنی کوئی ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ جب تم چلے جاؤ تو اس دنیا میں تمہاری جگہ پر دوسرے افراد تمہارے ابدال ہو جائیں اور تمہارے جاگزین ہو جائیں، اور یہ دنیا یوں ہی جلتی چلی جائے۔ تمہارے جانے سے اس دنیا کے چلنے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، تم جاؤ گے، دوسرے افراد آئیں گے، اور یہ دنیا جاری و ساری رہے گی۔ اگر اللہ یہیں پر باتوں کو روک دیتا کہ تم جاؤ گے اور دوسرے افراد اس دنیا کو بسا لیں گے، تو ایک سوال پیدا ہوتا کہ میرے اللہ وہ بسا لیں گے، میرا کیا ہوگا؟ اللہ نے اس سوال کو پیدا نہ ہونے کے لیے، کہ یہ سوال ہی پیدا نہ ہو، آیت کو ادامہ دیا، ننشئکم فی ما لا تعلمون، تم کو ایک ایسے عالم میں لے جا کے خلق کر دوں گا اور بنا دوں گا اور جمع کر دوں گا جس کو تم جانتے ہی نہیں کہ وہ عالم کیسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم دو حقیقتیں ہماری نگاہوں کے سامنے کھولنا چاہتا ہے اور ہم کو بتانا چاہتا ہے۔ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ موت ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو ہم ٹال نہیں سکتے، اس کو بدل نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا موت سے گھبراہٹ کیسی؟ موت کے سامنے، یا جب موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے اور ایک عجیب و غریب خیالات جو آنے لگتے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جب تقدیر میں ہے تو اس سے نہ منہ چرایا جا سکتا ہے، نہ اسے ٹالا جا سکتا ہے، لہٰذا اس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور سکت ہم کو پیدا کرنی ہوگی۔ اور دوسرا جو جواب ہے اللہ کا، اور دوسرا پیغام، وہ یہ کہ یہ جو موت آئے گی کہ جس کے بعد تمہارے جسم و روح میں جدائی ہو جائے گی، یہ فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ اس موت کے آنے سے تم ختم نہیں ہوتے، تم فنا نہیں ہوتے، بلکہ ننشئکم فی ما لا تعلمون، تمہیں ایک دوسرے عالم میں لے جا کے جمع کر دیا جاتا ہے اور خلق کر دیا جاتا ہے اور بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ یہ متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے بلکہ انتقال کا نام ہے۔ لہذا جب ہم کسی کے موت کی خبر سنتے ہیں تو دو تعبیریں جو استعمال ہوتی ہیں کہ فلاں صاحب ختم ہو گئے، یہ تعبیر بالکل غلط ہے۔ کوئی ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ جب اللہ نے اپنے ارادے سے ہمیں وجود بخش دیا تو اب ہم ہمیشہ کے لیے وجود پا چکے ہیں، اب ہمیں فنا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری ترقی کے مراحل بدلتے جائیں گے، ہماری منزلیں بدلتی جائیں گی، عالم تبدیل ہوتے چلے جائیں گے، ہم کو فنا نہیں ہونے والے ہیں، یعنی ہماری ذات فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب فلاں کا انتقال ہو گیا، یہ تعبیر بالکل درست ہے، کیونکہ ہم منتقل ہوتے ہیں اس عالم سے اس عالم کی طرف۔ خداوند عالم نے انسان کو جب کمال دینا چاہا اور اس کو عظمت بخشنی چاہی تو الگ الگ طریقے سے الگ الگ منزلوں میں کچھ مدت اس کے حوالے کی کہ تم اس منزل میں اتنی مدت کے لیے ہو، اس منزل میں اتنی مدت کے لیے ہو، اس منزل میں اتنی مدت کے لیے ہو، اور اب قیامت تک تمہاری یہ منزلیں جاری اور ساری رہیں گی۔ کبھی تم اپنے آباء و اجداد کی ریڑھ کی ہڈیوں میں ہوگے، اور کبھی وہاں سے تمہارا جب سفر تمام ہوگا تو تمہارا وجود باپ کی ریڑھ کی ہڈیوں سے ارحام مادری یعنی ماں کے شکم کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ وجود تمہارا ہے، بس تمہارے عالم میں تبدیلی ہو جائے گی کہ جہاں باپ سے ماں کی طرف منتقل ہو جاؤ گے۔ اور پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب تم اپنی ماں کے شکم میں 6 7 8 9 ماہ کامل کر لو گے تو پھر تمہارے وجود کو ایک دوسری منزل میں قدم رکھنا ہوگا جس کا نام ہے دنیا۔ لہذا یہاں بھی فنا نہیں ہے بلکہ اس عالم سے ایک نئے عالم میں ہم جنم لیتے ہیں اور اپنا قدم رکھتے ہیں جس کا نام ہے دنیا۔ اور جب اس دنیا میں بھی ہمارا وقت پورا ہو جائے گا، صلوات بھیجیں پر محمد علیہ، اور جب اس عالم کے اندر ہمارا وقت پورا ہو جائے گا، ہمارا وقت کامل ہو جائے گا، تو پھر بھی ہمیں فنا نہیں ہے، ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ ایک نئی منزل سے ہمارا آغاز ہوگا جس کا نام ہے عالم برزخ۔ اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک کہ جب تک اگلی منزل کا آغاز نہیں ہو جاتا جس کا نام ہے روز محشر۔ اور پھر روز محشر وہ منزل ہے کہ جہاں ہمیں تقریباً 50,000 برس گزارنے ہوں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یوم محشر ہے، روز محشر ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ روز ہے، یہ دن ہے، یہ ایک دن ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ دنیا کے 50,000 برس کے برابر آخرت کا ایک دن ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ
جو روز محشر ہے، جو ہماری ایک نئی منزل کا آغاز ہونے والا ہے، وہ 50,000 برس کا ہوگا، پھر ہم وہاں رہیں گے، کچھ مدت ہمیں گزارنی ہوگی، کچھ تکلیفیں ہوں گی، کچھ زحمتیں ہوں گی، اور جب وہ منزل تمام ہوگی تو پھر ہماری آخری منزل کا آغاز ہو جائے گا، جس کا نام ہے منزل دوام، کہ یا ہم جنت کی جانب چلے جائیں گے اور یا جہنم میں ہمیں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں ہمارا منتقل ہونا ہمیں فنا کی دعوت نہیں دیتا ہے، بلکہ ہمارے سفر کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ لہٰذا اب اس دنیا کے اندر بھی جب ہم زندگی گزارتے ہیں، اپنا بچپن گزارتے ہیں، نوجوانی، جوانی، اور پھر سن و سال بڑھتے چلے جاتے ہیں، پیری آ جاتی ہے عام طور پر، اور پھر ہم دنیا سے جانے لگتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ صاحب اب ہم ختم ہو رہے ہیں، ہماری زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، یہ دنیا ہم سے چھینی جا رہی ہے، اور ہم ایک عجیب رنج و عالم کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی سوال تھا کہ جو جابر جیسے صحابی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا، پوچھا مولا آخر کیا وجہ ہے کہ جب موت کا تذکرہ ہوتا ہے، جب مرنے کی باتیں ہوتی ہیں تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، پریشانی ہونے لگتی ہے، جب میں اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، میں گریہ کرنے لگتا ہوں۔ امام نے کیا فرمایا کہ جابر یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوتا کہ تم گریہ کرتے ہو، اس سے پہلے بھی تم نے بہت مرتبہ گریہ کیا ہے۔ کہا ہاں مولا بہت مرتبہ گریہ کیا ہے، مگر موت کو محسوس کر کے جو گریہ ہے نا یہ پہلی مرتبہ ہی ہوتا ہے، اور ایسا گریہ دنیا میں کبھی نہیں ہوتا۔ کہ نہیں، تمہاری زندگی میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب تم نے ویسے ہی گریہ کیا تھا جیسے موت کے اوپر گریہ کیا جاتا ہے۔ کہا مولا وہ کون سا وقت تھا؟ کہا وہ وقت تھا کہ جب تم کو تمہاری ماں کے شکم سے دور کیا جا رہا تھا اور اس دنیا میں بھیجا جا رہا تھا۔ کہا مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جابر جب تم نے اپنی ماں کے شکم میں 9 ماہ گزار لیے اور تمہاری وہاں کے عالم کی مدت پوری ہو گئی تو پھر تمہارا آغاز ہونے والا تھا ایک نئے سفر کا، یعنی اس دنیا کے اندر تمہیں جنم لینا تھا۔ اس دنیا میں جو تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بھائی بہن، تمہارے اقربا، تمہارے اعزا جو موجود تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ عنقریب جابر پیدا ہونے والا ہے۔ تمہارے گھر کے اندر خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ جابر جنم لینے والا ہے، مگر جابر تمہارا معاملہ یہ تھا، تمہاری حالت یہ تھی کہ جس وقت تم پیدا ہو رہے تھے تم گریہ کر رہے تھے، تم آنسو بہا رہے تھے، تم نالہ و شیون کر رہے تھے۔ جانتے ہو کیوں رو رہے تھے؟ مولا نہیں جانتا میں کیوں گریہ کر رہا تھا، ہر بچہ گریہ کرتا ہے۔ کہا اس لیے گریہ کر رہے تھے جابر جس وقت تمہارا عالم تم سے چھینا جا رہا تھا، جب تمہارے ماں کے شکم کی زندگی تمام ہو رہی تھی، تمہاری ایک نئی زندگی کا سفر کا آغاز ہو رہا تھا، تو تم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تمہاری دنیا تم سے چھینی جا رہی ہے، تمہاری زندگی تم سے چھینی جا رہی ہے، تمہاری حیات تم سے چھینی جا رہی ہے، تمہارا مکان تم سے چھینا جا رہا ہے، لہذا تم آنسو بہاتے ہوئے اس دنیا میں آ رہے تھے۔ جابر تم یہ محسوس کر رہے تھے کہ تم مر رہے ہو، مگر جو پہلے سے اس دنیا میں افراد موجود تھے وہ خوش ہو رہے تھے کہ جابر پیدا ہو رہا ہے۔ بس یہی عالم ہوتا ہے موت کے وقت کہ جب تمہاری دنیا تم سے چھینی جاتی ہے، اس عالم کی زندگی تم سے چھینی جاتی ہے، تمہاری حیات تم سے چھینی جاتی ہے، تمہارا مکان تم سے چھینا جاتا ہے، تم کو ایسا لگتا ہے کہ تم مر رہے ہو، مگر جو پہلے سے وہاں موجود ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ جابر ان کے عالم میں پیدا ہونے والا ہے۔ اس عالم سے تم منتقل ہو رہے ہو اس عالم کی طرف، تمہیں فنا نہیں ہو رہا، تم فنا نہیں ہو رہے ہو، تم بربادی کی طرف نہیں جا رہے ہو، تم ختم نہیں ہو رہے ہو، بلکہ تمہاری زندگی کا ایک سلسلہ سفر تمام ہوا تاکہ ایک دوسرا سلسلہ شروع ہو سکے۔ تم کبھی فنا ہونے کے لیے نہیں آئے ہو، کبھی ختم ہونے کے لیے نہیں آئے۔ اچھا میرے اللہ، جب ہمیں کبھی ختم ہی نہیں ہونا تھا اور ہمیں دوام کی زندگی ملنا تھی جنت میں یا جہنم میں، تو پھر تو سارے جھگڑوں کو ہی ختم کر دیتا، آسمان میں عالم انوار و عالم ارواحی میں فیصلہ کر دیتا، کسی کو جنت دے دیتا، کسی کو جہنم دے دیتا۔ اس دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی جب یہ ہمارا مستقل گھر نہیں ہے؟ جب ہمیں یہاں 60 برس 80 برس 40 برس 100 برس ہی رہنا ہے تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہیں سارے فیصلے کرتا، یا جنت میں بھیج دیتا یا جہنم میں، مجھے یہاں دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ جواب آیا کہ میں چاہتا تو ایسا کرتا، لیکن اگر میں بغیر امتحان کے اور بغیر کسی بلا اور آزمائش کے یہ فیصلہ کر دیتا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، تو روز محشر تم مجھ سے شکایت کرتے، احتجاج کرتے کہ میرے اللہ میں نے کوئی خطا نہیں کی ہے، مجھے جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اور وہ جنت میں جانے والا بھی یہ سوچتا کہ میں نے کون سا ایسا عمل کر دیا ہے کہ مجھے جنت میں جانے کا حکم مل رہا ہے۔ لہذا وہ شکایت پیدا نہ ہو، وہ سوال پیدا نہ ہو، اس لیے ہم نے تم کو موت دی ہے اور زندگی دی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھو یہ زندگی اور یہ موت ہم نے صرف اس لیے دی ہے تاکہ ہم آزما سکیں کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا
والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ نہیں آزما رہا ہے، اللہ تو سارے مسائل کو جانتا ہے، سارے واقعات کو جانتا ہے، ہماری زندگی اس کے سامنے، ہم جو اعمال انجام دے چکے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے، جو ابھی افعال انجام دیں گے، انجام پانے سے پہلے کا عالم وہ خدا ہے، لہذا اس کو تو ساری حقیقتیں معلوم تھیں۔ پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں حسن عمل کرنے والا کون ہے۔ میرے اللہ تو تو جانتا تھا، تو کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ آواز آئی کہ نہیں، یہ تو ہم نے تکلفاً کہہ دیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ ہم تمہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اے میرے اللہ کیسے دکھائے گا، کیسے آزمائے گا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 اس نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دیکھو ہم نے بتا دیا ہے تم کو آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں بلا میں ڈالیں گے تاکہ دیکھیں کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اے میرے اللہ کیسے آزمائے گا؟ کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی تمہارے اوپر خوف طاری ہو جائے گا اور ہم یہ دیکھیں گے کہ خوف کے طاری ہونے کے بعد تم ہماری بندگی کے راستے کو چھوڑ کے شیطان کا راستہ پکڑتے ہو یا نہیں۔ ہم تم کو آزمائیں گے، تم کو بلا میں ڈالیں گے، کبھی تمہارے اوپر بھوک طاری کر دیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس بھوک کے عالم میں تمہارے قدم راہ خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں یا راہ ابلیس کی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں سے تمہارا امتحان ہو جائے گا۔ اور کبھی ہم تمہاری جانوں کو کم کر دیں گے، تمہارے گھر میں جو فیملی ممبرز رہتے ہیں ان کے اوپر موت طاری کر دیں گے، یہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی موت کے بعد تم صبر کرتے ہو یا جزا و فضا کرتے ہوئے ہم سے فریاد کرتے ہو۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ تمہارے مال کو کم کیا جا سکتا ہے یا نہیں، ہم تمہارے مال کو کم کر دیں گے، تمہاری روزی کو کم کر دیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ تم اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو کے ہمارے بندے بنتے ہو یا ناکام ہو کے ابلیس کی اطاعت کرتے ہو۔ اور کبھی ہم تمہارے ثمرات کو کم کر دیں گے، تمہاری نعمتوں کو کم کر دیں گے۔ لہذا عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ جب بھی اس عالم بلا اور وبا میں، اس عالم فنا میں، اس عالم کثافت میں، اس عالم اسباب و مسببات میں ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں تو اب یہ دو حال سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اللہ ان تکلیفوں کے باعث ہمارا امتحان کرنا چاہتا ہے اور آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیں ان بلا اور وبا کے بعد اس انسان کے اندر کے جو حوصلے ہیں اللہ کے نزدیک وہ کیسے پانے والے ہیں۔ آیا جب اس کے اوپر پریشانیاں پڑتی ہیں، اذا مسہ الشر، جب اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، شر آتا ہے تو یا جزوعہ ہو جاتا ہے، یا شکورہ ہو جاتا ہے، یا صبورہ ہو جاتا ہے۔ یہ تین تعبیریں آپ کو دکھائی دیتی ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب ہم آزمائش کرتے ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، تو پھر یہ کانا جزوعہ، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو جزا و فضا کرنے لگتے ہیں، فریاد کرنے لگتے ہیں، نالا و شیون، اللہ کی شکایتیں کرنے لگتے ہیں مخلوقات خدا سے، خدا کی شکایت مخلوقات خدا سے۔ اور جس نے ایسا کر لیا اس نے اپنے اجر کو ضائع کر دیا، دنیا میں بھی گھاٹا اٹھانے والا، خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی گھاٹا اٹھانے والا ہے، آخرت میں بھی گھاٹا۔ دنیا میں اس طرح سے گھاٹا اٹھا رہا ہے کہ اس کو یہ جو بلا آنی تھی یہ تو آ ہی گئی، اور آخرت میں اس طرح گھاٹا اٹھائے گا کہ اس بلا کے بدلے اب اسے کوئی جزا ملنے والی نہیں ہے۔ دوسرے وہ صنف کے افراد ہوتے ہیں، وہ قسم کے افراد ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، امتحان اور آزمائش ہوتی ہے تو کانا صبورا، یہ صبر کرتے ہیں، اور اگر جب یہ صبر کرتے ہیں تو پھر خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم ان کے صبر کو قبول کرتے ہیں اور پھر ان کو ہم جزا دینے والے ہیں، ان کو انعام دینے والے ہیں کہ جس کو یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کے حق میں کون سی نعمتیں اور ہدایتیں اور کون سے ہدایہ رکھے ہوئے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی ان دو صنفوں سے بڑھ کے ایک صنف اور ہمیں تاریخ میں دکھائی دیتی ہے کہ جب ان کے اوپر بلائیں آتی ہیں، جب وبائیں آتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، تو نہ صرف یہ کہ یہ جزا اور فضا اور فریاد اور نالا و شیون نہیں کرتے، یہ صبر بھی نہیں کرتے، بلکہ نالا و شیون اور صبر سے آگے بڑھ کر یہ اپنی مصیبتوں کے اوپر سجدہ خالق میں سر رکھ کے کہتے ہیں الہی راضی برضاک، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق پایا کہ ہمارا امتحان کر رہا ہے۔ لہٰذا اب یہ شکر ادا کرتے ہیں، اور جو شکر ادا کرنے والے ہیں ان کا درجہ صبر کرنے والوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا جو مکالمہ ہے، اور جب اپنا خواب سنایا اور یہ کہا کہ میں تمہیں قربان کرنا چاہتا ہوں، کیسا باتوں کا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جو صبر کرنے والوں سے پائیں گے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خلیل خدا اور ان کی اولاد ہے۔ مگر کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ جسے ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا ہے، وہ مصیبتوں کے آنے پر صبر نہیں کر رہا ہے، بلکہ جب حضرت زینب امام حسین کے پامال شدہ لاشیں کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں ربنا تقبل منا، اے میرے اللہ ہم سے قبول کر لے یہ قربانی، حاضر قربان، یہ قربانی جو ہے یہ ہم سے قبول کر لے، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں امتحان کے لائق سمجھا۔ اور یہی ایک وجہ تھی کہ جب وہ
عبداللہ ابن زیاد نے کہا، عبیداللہ ابن زیاد نے، کہ کربلا میں تمہارا بھائی مارا گیا، بھتیجے قتل ہوئے، کیسا پایا اللہ کو؟ اور اب بی بی نے کیا کہا، وما رأیت الا جمیلا. یہ ایک جملہ خدا کی قسم جس کے اوپر کئی اگر ریسرچ بک لکھ دی جائیں تو کم ہے. وما رأیت الا جمیلا، ہم نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. یعنی یہاں قربانیاں ہو رہی ہیں، یہاں پیاس کا عالم ہے، یہاں مصیبتیں ہیں، یہاں چادریں چھن رہی ہیں، یہاں تماچے لگ رہے ہیں، یہاں لاشیں پامال ہو رہے ہیں. ہم جیسے افراد ہوتے تو بعض وقت شاید خدا کا انکار کر بیٹھتے، مگر وہاں بی بی کہہ رہی ہیں وما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو ان سب چیزوں میں خوبصورتی دیکھی ہے. اس لیے کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، وہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. ہم نے میدان کربلا کو جمیل دیکھا ہے. لہٰذا عزیزان گرامی، یہ وہ افراد ہیں کہ جو ہمارے لیے نمونۂ عمل بنے ہوئے ہیں، ہمارے لیے جنہوں نے زندگی گزاری ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، تاکہ قیامت تک جب ان کے چاہنے والوں کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو یہ کربلا کا رخ کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے تو اتنی مصیبتوں پہ صبر کیا، ہمارے اوپر تو مصیبتوں کا بھی آغاز بھی ٹھیک سے نہ ہوا ہے. جب ہم اپنی مصیبتوں کو محسوس کریں تو کربلا کا رخ کریں. اور یہی ایک وجہ ہے کہ آل محمد کے صدقے میں اب جب ہمارے اوپر تکلیفیں اور پریشانیوں کا زمانہ آتا ہے تو تکلیفیں ہماری ہوتی ہیں، مگر فرش عزا بچھاتے ہیں حسین کا کہ ان کی تکلیفوں کو یاد کر کے اپنی تکلیفوں کو ختم کر سکیں. اس لیے کہ ان کے یہاں جوانوں کا غم بھی پایا جاتا ہے، ان کے یہاں بزرگوں کا غم بھی پایا جاتا ہے، وہاں دوستوں کی قربانیاں بھی موجود ہیں، وہاں اعزاء اور اقارب کی قربانیاں بھی موجود ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ بن جاتی ہیں کہ وہاں حسین نے تو بھوک اور پیاس کے عالم میں جنازے اٹھائے ہیں. ہاں، یہ جو اس وقت عالم ہے، جو اس وقت دور ہے کورونا اور کووڈ-19 جیسی بلا کا، کہ جہاں بعض وقت آپ دیکھتے ہیں صبح سے شام تک نہ جانے کتنے افراد کے مرنے کی خبر آ رہی ہے. نہ آپ کوئی بچپنا ہے، نہ نوجوانی، نہ جوانی، نہ بزرگی، جس کو بھی دیکھیے وہ دنیا سے چلا جا رہا ہے. ایک عجیب موت کا بازار سرگرم ہے. کس کے سامنے کب ملک الموت آ کے کھڑے ہو جائیں کسی کو، یہ تو کبھی بھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ملک الموت کب آ جائیں گے. مگر پھر بھی ہمارا یہ باطل ذہن، اس کی ایک خام خیالی یہ تھی کہ صاحب ابھی تو جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے تب موت کے بارے میں سوچیں گے. مگر ادھر پچھلے 1 برس سے ہم جوانوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جن سے کل تک ملاقات ہوا کرتی تھی، جن سے 24 گھنٹے پہلے شاید فون پہ بات ہوتی ہے اور 24 گھنٹے کے بعد خبر آ جاتی ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے. عزیزان گرامی، اس پینڈمک کے ماحول میں، اس وبا اور بلا کے ماحول میں بھی اگر ہم اپنی قبر کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اپنے اعمال و افعال کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو کے اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش نہ کی، تو پھر یاد رکھے کہ اب ہمیں ہمارے ائمہ بھی نہیں بدل سکتے. جب موت ہمارے سامنے ہے، جب صبح کو اٹھنے والا یہ نہیں جانتا کہ شام تک اس کو زندگی نصیب ہوگی یا نہیں، رات میں بستر پہ جانے والے کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ صبح میں اس کو اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں، جہاں موت کا ایسا بازار گرم ہو، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کی معصیت میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم بھی اپنی روح کی طرف ابھی متوجہ نہیں ہوئے، اگر اب بھی اپنی قبر کے لیے ہم نے انتظام کرنا شروع نہ کیا، تو پھر یاد رکھیں اب دوسرا موقع ملنے والا نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ نہ جانے، یہ ماہ رمضان مبارک ہے اور شب جمعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ ماہ رمضان مبارک میں شب جمعہ ہمارے گھر کی ارواح کو یہ اجازت دیتا ہے خدا کہ جاؤ اپنے اوطان کی طرف پلٹو، جاؤ اپنے مسکن، اپنے گھروں کی طرف پلٹ کے جاؤ اور دیکھو جو دنیا تم نے بنائی تھی، جو گھر تم نے آباد کیے تھے، آج ان کا حال کیا ہے. آپ جانتے ہیں روایتیں کیا بتاتی ہیں کہ آج ہی کی وہ شب ہے جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، ماہ مبارک کی شب جمعہ ہے، کہ جب ہمارے مردے دروازے پہ آتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں. امام فرماتے ہیں جانتے ہو جب یہ صدا دیتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کہ مولا کیا انداز ہوتا ہے کہ جیسے تمہارے دروازے پہ آنے والا فقیر اور گدھا آواز دیتا ہے مظلومیت کے ساتھ تاکہ تم مال نکالو. یہ تمہارے گھر کے آباء و اجداد، تمہارے بوڑھے، تمہارے بزرگ تمہارے دروازے پہ آ کے دروازے پہ دق الباب کرتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں اور یہ فقیروں کی مانند ندا دیتے ہیں کہ تم کھانا کھا کر آرام سے سو رہے ہو، تم نے اپنے شکم کو پر کر لیا ہے، تم نے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا ہے. اب وہ کھانا جو تمہاری ضرورت سے زیادہ بچا ہے، جسے تمہیں استعمال نہیں کرنا ہے، شاید کل یہ گھورے اور کوڑے کی نظر ہو جائے گا. آج کی شب ہماری طرف سے مستحق تک پہنچا دو تاکہ اللہ ہمارے عذاب میں کمی کر سکے.
یہ کون کہتا ہے یہ ہمارے گھر کے وہ آبا و اجداد کہ جن کے ہونے پہ ہمیں بڑا ناز ہوتا ہے، باپ کا ہونا ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، ہمارے لیے کتنا بڑا اس کا رول ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر میں بزرگ موجود ہوں، مگر ہماری یہ محبت شاید زندگی پر ہوتی ہے کیا؟ مرنے کے بعد کے عالم دیکھیں کہ ان کے اوپر کیسی مصیبتیں پڑ رہی ہیں۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں اپنے اعمال و افعال میں اپنے مرحومین کو یاد کریے، کوئی بھی ایک عمل کریے، اپنے بزرگوں کو شامل کر لیجئے۔ یہاں تک کہ جو روایات میں ملتا ہے اور آپ حضرات تو ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ایک قرآن کی آیت پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے پڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک قرآن کی آیت اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور ثواب کیا ملنے والا ہے؟ ایک قرآن کا۔ اس آیت میں آپ شامل کریے اپنے ان آبا و اجداد کو، اپنے بزرگوں کو کہ جو آج دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، تمام کر رہا ہوں مجلس کو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عالم برزخ سے ہمارے جو ارواح، جو ہمارے بزرگ ہیں، آپ جانتے ہیں جب ہمیں دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ عالم برزخ سے ہماری ارواح، ہمارے آبا و اجداد کی ارواح جب ہماری طرف نگاہ ڈالتی ہے تو ایک مرتبہ ٹھنڈی آہ اور ٹھنڈی سانس بھر کے کہتی ہے، اے میرے اللہ، ہمارے اوپر تو موت طاری ہو گئی ہے، تو نے ہمیں موت دے دی ہے، اب ہم اعمال و افعال انجام نہیں دے سکتے، ہم نیک عمل انجام نہیں دے سکتے، مگر یہ جو موجود ہیں افراد، ان کو تو نے وقت دے رکھا ہے، یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یہ روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ نیک اعمال و افعال انجام دے سکتے ہیں، میرے اللہ ہمارے اوپر موت طاری ہو گئی، کاش ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے کہ ہم اس دنیا میں واپس جائیں اور اب اس زندگی کو ویسے گزاریں جیسے تو گزروانا چاہتا ہے۔ اور اللہ کیا جواب دیتا ہے کہ نہیں، جب تمہیں ہم نے موقع دیا تھا تم نے اس سے استفادہ نہ کیا، لہذا اب دوسرا موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں کہ جو تم زندہ افراد بیٹھے ہو، دیکھو جب تم اپنے شانوں کے اوپر کسی جنازے کو اٹھاؤ، اور اللہ اکبر کیا بلا کا ماحول ہے کہ اب تو 4 شانے بھی محفوظ نہیں ہیں، 4 شانے بھی میسر نہیں ہوتے کہ جنازہ اٹھایا جائے۔ خدا بند عالم سلامت رکھے بھائی امداد کو اور ان کی پوری ٹیم کو۔ یہ افتخار ہے اس شہر لکھنؤ کا، یہ آپ کے لیے افتخار ہے کہ آپ کے محلے اور آپ کے پڑوس میں ایسے مومن موجود ہیں کہ اس پرآشوب ماحول میں کہ جہاں اولاد چھوڑ کے جا رہی ہے، اللہ اکبر، قیامت کے آپ منظر دیکھیں گے۔ آپ بچپن سے سنتے ہیں قیامت میں کیا ہوگا، باپ بیٹے سے فرار کر رہا ہے، بیٹا باپ سے فرار کر رہا ہے، زوجہ شوہر سے فرار کر رہی ہے، شوہر زوجہ سے فرار کر رہا ہے۔ یہ فرار کیوں ہے؟ کہیں یہ اپنا حق طلب نہ کر لیں۔ ہم سنتے تھے، یقین کر لیتے تھے، مگر ایمان جس حد پہ ہونا چاہیے تھا شاید نہیں تھا۔ اب قیامت سے پہلے ہم قیامت دیکھ رہے ہیں، گھروں کے افراد جنازوں کو روڈ پہ رکھ کے بھاگے چلے جا رہے ہیں، شمشان کے باہر، قبرستان کے دہانے کے اوپر لوگ میتوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ان افراد کو کہ جو ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، ان جنازوں کو دفن بھی کر رہے ہیں، ان کی تجہیز و تکفین بھی کر رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم 4 افراد جنازے کو اٹھاتے ہو اپنے شانوں کے اوپر، تو ایسا محسوس کرو کہ تم اس کو لے کے نہیں آئے ہو، بلکہ تم اس کی جگہ پہ ہو اور 4 افراد تمہیں قبرستان میں لے کے آئے ہیں۔ تم جس کو لے کے آئے ہو نا، جو جس مردے کو دفن کرنے کے لیے آئے ہو، کچھ دیر کے لیے معصوم فرماتے ہیں ایسا محسوس کرو کہ وہ نہیں مرا ہے، اس کو موت نہیں آئی ہے، تمہیں موت آئی ہے، اور تمہارا جنازہ ہے، دوسرے افراد لے کے آئے تھے، لیکن جیسے ہی قبرستان میں وارد ہوئے تم نے اللہ سے کہا، مر چکے تھے تمہارا جنازہ ہے، تم کو لوگ اٹھا کے لائے ہیں، اور تم نے اللہ سے کہا کہ میرے اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خرابیاں کی ہیں، مگر ایک زندگی مجھے اور دے دے تاکہ اب جو زندگی ملنے والی ہے وہ صرف تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہوں۔ اور اللہ نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا ہے، تمہیں دوبارہ زندگی دے دی ہے کہ تم قبرستان سے دوبارہ گھر واپس جا رہے ہو۔ یہ تم اس کو لے کے نہیں آئے ہو، بلکہ تم کو کچھ افراد لے کے آئے تھے، تم نے دعا کی اور تم کو دوبارہ موقع مل گیا ہے۔ لہٰذا اب جو گھر پلٹ کے آؤ تو تمہاری زندگی کا انداز بدل جانا چاہیے۔ جب جنازے کو لے کے جاؤ تو اس وقت جو تمہارے اعمال و افعال تھے، جنازے کی تدفین کے بعد تمہارے اعمال و افعال میں تبدیلی آ جانا چاہیے، اس لیے کہ آج تم کسی کو لے کے جا رہے ہو، کل کوئی تم کو لے کے جانے والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ زندگی تمام ہونے والی ہے۔ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے نہیں آیا، کوئی 60 برس، کوئی 80 برس، کوئی 100 برس، کوئی 120 برس، اس سے زیادہ کوئی نہیں جیتا۔ ایک روز ایسا آتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں درک کر لے گی، ایک دن ایسا آ جائے گا، تم اگر اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی چھپا لو تو موت سے تم بچنے والے نہیں ہو۔ لہٰذا جب موت سے بچا نہیں جا سکتا تو پھر اس سے ڈر کیسا، اس سے خوف کیسا، بلکہ انتظار یہ ہونا چاہیے، کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس موت کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے وہ بہتر ہو۔
اس زندگی میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اذیتیں ہیں، مشقتیں ہیں، سب ختم ہو جانے والی ہیں، مگر اس مشقتوں کی زندگی میں کچھ تو ایسا کر جائیں کہ مرنے کے بعد والی زندگی بہتر ہو جائے، کچھ تو اسباب فراہم کر لیں، کچھ تو اثاثہ فراہم کر لیں کہ ہماری قبر میں ہمارے کام آ سکے۔ عزیزو، گرمی اور سردی کا موسم آتا ہے، گرمی کا موسم آنے سے پہلے ہم موسم کے لیے اپنی ساری تلاش اور کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب مئی اور جون آنے والا ہے، فروری اور مارچ سے انتظام کرتے ہیں، کولر صاف ہو جائے، اے سی کی سروس ہو جائے، اور صاحب جتنا بھی انتظام ہو سکتا ہے کہ کسی طرح اس گرمی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ سردی کا موسم آنے والا ہوتا ہے، نومبر اور دسمبر کی سردیوں کے لیے اگست اور ستمبر سے ہم تمام چیزوں کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں، کمبل بھی نکال لیا جائے اور گرم کپڑے بھی نکال لیے جائیں کہ سردی آنے والی ہے۔ یہ سردی 2 مہینے سے زیادہ نہیں رہنے والی، یہ گرمی 3 ماہ سے زیادہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس 3 اور 2 ماہ کی گرمی اور سردی کے لیے ہم 2 ماہ پہلے سے انتظام کرتے ہیں۔ قبر کی گرمی کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ قبر کی آفتوں کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ سردی اور گرمی ختم ہو جائے گی، مگر قبر کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں یہ قبر نہیں ہے، حفرۃ من حفرات النیران، یا تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دی جاتی ہے، یا روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے۔ اب یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہماری کارگزاریاں ہیں کہ اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا لیں یا جنت کا دروازہ بنا لیں اور جنت کا ایک باغ بنا لیں۔ عزیزو، اس حقیقتوں کو جو درک کر لیتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے، پھر اس کے لیے دنیا کی تکلیفیں معنی نہیں رکھتی، دنیا کی پریشانیاں معنی نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ آ کے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمو جان اجازت دیجئے، صبح سے سب جا رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، اب اس بھتیجے کو بھی اجازت ملنا چاہیے۔ اب وہ حسین حسن کے قاسم کو اجازت کیسے دے؟ امتحان لینے کے لیے میں ایک جملہ کہا ہے، مجھے اتنا بتا دو کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ عزیزو، جملہ سنیے، کل نفس ذائقۃ الموت کا پیغام آدم سے لے کر خاتم تک لانے والے انبیاء نے یہ بتایا کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر یہ ذائقہ کیسا ہے کسی نے نہیں بتایا۔ 13 برس کا گل بدن قاسم ہے جو موت کا مزہ بتا رہا ہے، اے امو جان احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اگر ہم حق پہ ہوں تو موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑے، مولا فرماتے ہیں اکبر کہ ہم کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے حق پہ زندگی گزاری ہے۔ لیجیے عزیزان گرامی، میدان کارزار سے ایک بھتیجا اجازت چاہتا ہے، چچا اجازت نہیں دیتا، مایوس ہو کے قاسم گلبدن ایک گوشے میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ ام فروا کی نگاہ قاسم گلبدن پہ پڑی، کیوں مایوس ہو، کیوں پریشان ہو؟ ارے چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اچھا کیا مرنا چاہتے ہو؟ کہاں اپنے چچا پہ جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں، اپنے زمانے کے امام کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ام فروا کو یاد آیا کہ جب بابا حسن، جب تمہارے بابا دنیا سے جانے والے تھے تو ایک وصیت نامہ آمادہ کیا تھا، تمہارے بازو پہ ایک تعویذ یہ کہہ کے باندھا تھا کہ جب حسین پہ بڑا مشکل کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ ارے کربلا سے زیادہ مشکل کا وقت کہاں پڑے گا، اب اس سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں گی؟ لاؤ میں ذرا تعویذ کھول کے دیکھوں تو صحیح کہ حسن نے کیا لکھا ہے۔ لیجیے تعویذ کھولا گیا اور اب جو تعویذ کی تحریر دیکھی تو کیا دیکھا؟ امام حسن نے وصیت کی ہے حسین کو، اے بھیا حسین، کربلا میں تمہاری مدد کے لیے حسن تو موجود نہ ہوگا، یہ میرا لال قاسم ہوگا، میری طرف سے اسے اجازت دے دینا۔ لیجیے جیسے ہی تحریر کو پڑھا، حسین نے آنکھوں سے لگایا، اشک جاری ہو گئے، ارے اب میں کیسے روک سکتا ہوں قاسم، خدا حافظ۔ لیجیے قاسم کو اجازت ملی، مگر گلبدن گھوڑے پہ کیسے سوار ہو؟ اس لیے کہ ابھی تو بدن ایسا ہوا ہی نہ تھا کہ اس کے قدم رکاب تک پہنچتے۔ ایک مرتبہ آواز دی، چچا عباس، قاسم کو گھوڑے پہ سوار نہ کرو گے؟ ایک مرتبہ عباس اپنی جگہ سے اٹھے، اے میرے گلبدن میں تمہیں سوار کروں گا۔ ایک طرف سے حسین نے سہارا دیا، دوسری طرف عباس نے سوار کیا، قاسم گلبدن گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میدان کارزار میں آتے ہیں، جنگ کے جوہر دکھانے شروع کیے، نہ جانے کتنوں کو واصل جہنم کیا۔ اچانک کسی نے ایک ایسا گرز مارا، ارے قاسم، حسن کا یتیم قاسم گھوڑے پہ مچلنے لگا، زمین پہ آتے ہوئے آواز دی، اے میرے امو میری مدد کو آؤ۔ ادھر جو حسین نے یتیم قاسم کی آواز کو سنا، بفرے ہوئے شیر کی مانند تلوار کو میں بیان کیا، ظالموں تم نے میرے یتیم بھتیجے کو قتل کر دیا۔ ارے ظالموں کی فوجوں نے یہ دیکھا کہ حسین کے آنے کا انداز بدل چکا ہے، کہیں حسین ہم سے جنگ نہ کرنے لگے، لہذا جو فوجوں میں تلاطم برپا ہوا، قاسم گلبدن کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا۔ عزیزو، میدان کاردار میں شام غریبہ میں کچھ جنازے پامال ہونے کے لیے رکھے گئے، سارے جنازے ہٹا دیے گئے، مگر 2 جنازے پامال ہوئے۔ ایک جنازہ حسین کا تھا، ایک ششماہ علی اصغر کا جنازہ
تھا، مگر ہاں اتنا کہوں گا مولا تمہارا لاشا پامال کیا گیا، مگر کم از کم شہادت کے بعد جنازہ پامال ہوا۔ ہائے رے قاسم گل بدن، اپنی زندگی میں گھوڑوں کے سموں کے تلے اس طرح سے پامال ہوا کہ جب کوئی ٹابزہ پڑتی ہے، ایک سم پڑتا ہے، آواز دیتے ہیں اے چچا بھتیجے کی خیر لو، اے چچا قاسم کا سلام لو۔ وہ چچا ہے قاسم کے جنازے کے نزدیک، اے میرے لال تیرا چچا آ گیا، اے میرے بھیا حسن حسین شرمندہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم قضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ فرزانہ زینب بنت صدقور صاحب کے روح کے ساتھ